السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پچھلی قسط میں سبکتگین نے الپتگین سے اجازت لے کر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اجازت لی تھی، اور پھر جب ترکستان پہنچے تو سید امیر علی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر ملی۔ وہ ان کے مقبرے پر گئے اور دعا مانگی۔ اس کے بعد کیا ہوا سماعت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد سبکتگین مقامی حکام سے ملا اور ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ایک شاندار عمارت تعمیر کرانا چاہتا ہوں، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس برگزیدہ شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں اور لوگوں کو یہ راز پتہ چلے کہ اس قبر کے نیچے کیا مرد با کمال سو رہا ہے۔ مقامی حکام نے بڑی حیرت سے سبکتگین کی گفتگو سنی۔ ہم یہاں رہنے والے کسی سید امیر علی شاہ کو نہیں جانتے۔ مقامی حکام نے بڑی بے دلی کے ساتھ کہا، خبر نہیں کہ آپ کس مرد با کمال کی بات کر رہے ہیں۔ سبکتگین کو ترکستانی امراء کی اس بے خبری سے شدید اذیت پہنچی، شدید تکلیف پہنچی، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ میں آپ کی اس لا علمی پر اظہار رائے کرنا نہیں چاہتا کہ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، اور مجھے اس کا افسوس ہے کہ اقتدار کے ہنگاموں میں ایک مرد قلندر کو کیوں فراموش کر دیا گیا۔ میں آپ سے آپ کی اس بے خبری کی وجہ دریافت نہیں کروں گا، لیکن یہ بات میری عین خواہش ہے کہ آپ کو سید کے مقبرے کی تعمیر پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مقامی حکام نے کسی غور و فکر کے بغیر کہا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ شوق سے کسی گمنام شخص کا مقبرہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ مقامی حکام کی رضامندی کے بعد سبکتگین نے بہترین معماروں کو طلب کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں تمہاری مطلوبہ اجرت ادا کروں گا اور تم ان کی قبر پر ایک دلکش عمارت تعمیر کرو گے۔ یہی ہمارا تمہارا معاہدہ ہے۔ آپ مطمئن رہیں امیر، معماروں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ جب تک آپ ہمارے فن کی خوبصورتی کی گواہی نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ پہلے 3 دن تک گہری بنیادیں کھودی جاتی رہیں۔ اس کے بعد سر کی طرف سے ایک دیوار اٹھائی گئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر دوسرے دن صبح ترکستانی معمار اپنے کام پر پہنچے تو انہیں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر سکتہ سا ہو گیا۔ دیوار اسی طرح زمین پر گری پڑی تھی کہ جیسے کسی نے پوری طاقت استعمال کر کے اسے ڈھا دیا ہو۔ معمار اپنے حیرت زدہ چہروں کے ساتھ سبکتگین سے ملے اور اسے یہ واقعہ بتایا، مگر سبکتگین کو معماروں کے بیان کردہ واقعے پر ذرا بھی یقین نہیں آیا۔ پھر جب اس نے وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے گری ہوئی دیوار کو دیکھا تو خود بھی حیران رہ گیا۔ کہیں یہ کسی مقامی حاکم کی حرکت تو نہیں کہ اس نے رات کے اندھیرے میں دیوار گرا کر تعمیر کو روکنے کی کوشش کی ہو؟ سبکتگین نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا، مگر ابھی اس کے پاس اپنے اس سوال کا جواب نہیں تھا، اور وہ محض شک کی بنیاد پر کسی سے بدگمان ہونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے سبکتگین نے معماروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ بہت ممکن ہے رات میں کسی وقت ہلکا سا زلزلہ آیا ہو اور یہ دیوار گر گئی ہو۔ بہرحال تم اسے دوبارہ اٹھاؤ اور تیز رفتاری کے ساتھ کام کرو کہ مجھے بہت جلد غزنی واپس جانا ہے۔ مزدوروں نے تباہ شدہ دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر جب اگلی صبح پھر اپنے کام پر واپس آئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہی گزشتہ منظر موجود تھا۔ دیوار اسی طرح ڈھا دی گئی تھی۔ پھر جب سبکتگین کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ دیوار کے دوبارہ گرنے کے بعد اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا، تاہم اس نے مزدوروں سے اپنی ذہنی کشمکش کا اظہار نہیں کیا۔ بس وہ اتنا ہی کہہ سکا کہ تم لوگ دیوار کی تعمیر جاری رکھو۔ پھر اسی رات سبکتگین نے سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ غضبناک نظر آ رہے تھے۔ تو مجھ بے نشان کو نشان دینا چاہتا ہے؟
خدا ہی جانتا ہے کہ یہ تیری کیسی جہالت ہے۔ تو اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتا کہ میں ایک فانی شے تھا، اس لیے فنا ہو گیا؟ پھر تو فنا کو بقا میں کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ یہ دیوانگی چھوڑ دے۔ مقبروں کی تعمیر سے کسی فانی کو بقا حاصل نہیں ہوتی۔ پاگلوں کی طرح کیوں اپنا وقت اور دولت برباد کر رہا ہے؟ بس اب جا اور ان لوگوں کے حقوق کا خیال کر جن کی ذمہ داریاں تیرے کمزور و ناتواں کاندھوں پر عائد کی گئی ہیں۔ میری کچی قبر کو مضبوط بنانے کی بجائے اپنے کاندھوں کو مضبوط کر کہ ابھی ان پر بڑے بڑے بوجھ آنے والے ہیں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد سبکتگین بہت پریشان اور شرمندہ نظر آنے لگا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک با کمال بزرگ کی یادگار قائم کرے، مگر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح گمنامی میں زندگی بسر کی، اسی طرح وہ مرنے کے بعد بھی بے نشان رہنا چاہتے تھے۔ پھر جب تیسرے دن بھی ترکستانی مزدور دیوار گر جانے کی خبر لے کر آئے تو سبکتگین نے اداس لہجے میں کہا، دیوار کا ملبہ ہٹا کر اس جگہ کو صاف کر دو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جانا، بس مقبرہ مکمل ہو چکا۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے مزدوروں کو ایک اضافی دن کی اجرت ادا کی اور اپنی رہائش گاہ کے اندر جانے لگا۔ سبکتگین کے جاتے جاتے مزدوروں نے اس سے پوچھا، امیر، آخر یہ کیا راز ہے کہ جب ہم دن کے وقت دیوار اٹھاتے ہیں تو اسے کوئی ضرر نہیں پہنچتا، مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا بڑھتا ہے کوئی نادیدہ ہاتھ اسے ڈھا دیتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ نادیدہ ہاتھ کس کا ہے؟ مزدوروں کا سوال سن کر سبکتگین جاتے جاتے ٹھہر گیا اور پھر پلٹ کر ترکستانی معماروں سے مخاطب ہوا، تمہاری طرح اس نادیدہ ہاتھ کو میں بھی نہیں پہچانا، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ مزدور سبکتگین کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، مگر ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سبکتگین بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے پریشان نظروں سے دیوار کا ملبہ دیکھا جو ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ سبکتگین کے سینے میں جذبات کا ایک عجیب سا طوفان کروٹیں لے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ دوبارہ مزدوروں کو حکم دے کر دیوار کی تعمیر شروع کرا دے، مگر فوراً ہی اسے رات کا خواب یاد آ گیا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب ہی کھڑے ہیں اور نہایت تند و تیز لہجے میں فرما رہے ہیں، سبکتگین، مجھے بے نشان رہنے دے کہ اس میں تیری بھلائی ہے۔ سبکتگین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ مزدور اپنے کاموں میں مصروف تھے اور دور تک ان کے تیشوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ اس کے اپنے اندر کی آواز ہے یا پھر رات کے خواب کا اثر؟ سبکتگین نے سوچا اور اداس نظروں سے سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو دیکھنے لگا۔ پھر امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی پہلی ملاقات کا منظر یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سبکتگین بہت دیر تک روتا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے اپنی رہائش گاہ کی طرف واپس چلا گیا۔ دوسرے دن جب دیوار کا ملبہ صاف ہو گیا اور کھودی ہوئی دیواریں بھر دی گئیں تو سبکتگین مقامی حکام سے ملا اور غزنی واپس جانے کی خواہش کا اظہار کرنے لگا۔ کیا اتنی جلد اس گمنام شخص کا مقبرہ تعمیر ہو گیا؟ مقامی حکام کے سوال میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ سبکتگین نے چاہا کہ وہ اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے ان امراء کے سوال کا تفصیلی جواب دے اور انہیں بتائے کہ امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے با کرامت بزرگ تھے، مگر فوراً ہی اسے سید کے الفاظ یاد آ گئے، سبکتگین، ہمیں بے نشان رہنے دے۔ ان الفاظ کی بات گشت سنائی دی تو سبکتگین کے جذبات کی سرکشی ختم ہو گئی اور وہ پرسکون لہجے میں مقامی حکام سے کہنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مقبرے کی تعبیر میں بہت زیادہ وقت خرچ ہوگا، اور پھر مجھے غزنی میں بھی کچھ ضروری کام ہیں، اس لیے میں نے تعمیری کام کو ملتوی کر دیا ہے۔ کچھ دن بعد جب مجھے فرصت ملے گی تو دوبارہ یہاں حاضر ہوں گا اور آپ حضرات کا تعاون طلب کروں گا۔ سبکتگین نے مجبوراً یہ کہہ کر اس راز پر پردہ ڈال دیا
اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا کہ وہ تعمیری کام کے التوا کی ذمہ داری اپنے سر لے، ورنہ وہ کیسے بتاتا کہ خود سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقبرے کی تعمیر کے خلاف ہیں۔ اگر ایک بار اس کی زبان لڑکھڑا جاتی تو بہت سے افسانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، پھر یہاں کے بدمست لوگ ان افسانوں میں نئی رنگ آمیزی کرتے اور اس طرح وہ سید کی رسوائی کا سبب بن جاتا۔ مجبوراً اس نے ہیلے کا راستہ اختیار کیا۔ سبکتگین کا جواب سن کر مقامی حکام مسکرانے لگے۔ آپ کو ہر وقت ہمارا تعاون حاصل ہوگا، آپ جس وقت بھی تشریف لائیں گے ہمیں اسی طرح منتظر پائیں گے۔ سبکتگین نے مقامی حکام کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خدمت گار سپاہیوں کے ساتھ سید کی قبر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ غزنی جانے سے پہلے آخری بار امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کرنا چاہتا تھا۔ سبکتگین اپنے ساتھیوں کے ساتھ امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پہنچا۔ ابھی اس کی اور قبر کے درمیان کافی فاصلہ تھا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو اس جگہ ٹھہر جانے کا حکم دیا اور خود گھوڑے کی پشت سے اتر کر سر جھکائے ہوئے امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد کی طرف بڑھنے لگا۔ سبکتگین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ پھر جب وہ قبر کے نزدیک پہنچا تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، گھٹنوں کے بل جھکا اور قبر سے لپٹ کر گریہ زاری کرنے لگا۔ سید، اس دنیا میں ان لوگوں کے مقبرے بھی تعمیر ہوئے ہیں جن سے مخلوق خدا کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس وسیع و عریض زمین پر ایک آپ کی یادگار کی تعمیر ہو جاتی تو آخر اس میں کیا قباحت ہوتی؟ میں بہت جاہل ہوں، اس لیے آپ کی گفتگو کے رموز و اسرار کو سمجھ نہیں سکتا۔ پھر بھی میری یہ دلی خواہش تھی کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا۔ جذبات کے سیلاب کا بند ٹوٹا تو سبکتگین بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ میں آپ کے حکم سے مجبور ہوں، اس لیے واپس جا رہا ہوں، مگر آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ مجھے بتائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بہت دیر تک سبکتگین کی کیفیت وحشت زدہ انسانوں کی سی رہی۔ پھر وہ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ ٹیک کر اٹھا کہ جیسے اس کے جسم کی طاقت سلب ہو گئی ہے اور وہ کوئی 100 برس کا بوڑھا ہے۔ اس کے بعد سبکتگین اپنے گھوڑے کے قریب پہنچا تو سپاہی اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آنسو بہنے کے سبب سید کی قبر کی کچھ مٹی اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ امیر، آپ کا چہرہ گرد آلود ہو گیا ہے، روانگی سے پہلے اسے صاف کر لیجئے کہ راستے میں مزید خاک اڑے گی۔ نہیں، سبکتگین نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے کہ یہ خاک کیسی ہے، بس اتنا جان لو کہ میں اس خاک کو اپنے لیے اکسیر سمجھتا ہوں۔ ان الفاظ کی گونج ختم ہوتے ہی سبکتگین اور اس کے سپاہیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی، انہیں ایڑ لگائی اور پھر فضا ٹاپوں کے شور سے گونجنے لگی۔ سبکتگین غزنی پہنچ کر امیر الپتگین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سبکتگین کے چہرے پر اب بھی گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ الپتگین اس کی اس کیفیت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ خیر تو ہے سبکتگین؟ امیر نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی؟ تم نے میرا سلام عرض کیا تھا۔ سبکتگین کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے سینے میں یادوں کا غبار اٹھ رہا تھا، پھر یہی غبار آنکھوں سے برسنے لگا۔ آقا، سبکتگین کے ہونٹ کانپے۔ سید اب اس دنیا میں موجود نہیں، وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس مجلس فانی سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے اپنے آقا کو تمام واقعات کی تفصیل سنا دی۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سن کر امیر الپتگین کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے، بے شک وہ ایک مرد قلندر تھے اور قلندر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ قلندری ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں مارکہ خیر و شر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آقا کے تسلی آمیز کلمات سن کر سبکتگین زار و قطار رونے لگا تھا۔ صبر کرو فرزند، صبر کرو،
امیر البتگین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ پھر بھی تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں چند لمحوں کے لیے سید کی قربت نصیب ہو گئی۔ تم مزید وقت نہ ملنے پر اپنی آرزوؤں کا ماتم نہ کرو اور ان چند لمحوں کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ یہ چند لمحے ان کئی صدیوں پر بھاری ہیں جن میں انسان کو کسی بزرگ کی حضوری حاصل نہیں ہوتی، مگر تم تو سید کے بہت قریب تھے اور تمہیں اس لمحاتی قربت سے ہمیشہ سرشار رہنا چاہیے۔ سبکتگین نے ایک بار غم آلود آنکھوں سے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور پھر البتگین کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگا۔